اور وہ لوگ اپنے شیخ کا، اپنے بزرگ کا، اپنے استاذ کا جو ادب اور احترام کرتے تھے وہ اس انداز سے کیا کرتے تھے کہ استاذ کے ہر حکم کی تعمیل ہوتی تھی۔ اس میں پھر دوسری بات نہیں ہوتی تھی کہ شیخ نے کہہ دیا اور آگے سے شاگرد جو ہے وہ اپنی رائے کا اظہار کر رہا ہو اور کہے کہ نہیں میں تو ایسے چاہتا ہوں۔ تو ایسا شاگرد جو ہے وہ کبھی فلاح نہیں پا سکتا، کامیاب نہیں ہو سکتا جو استاذ کے فیصلوں پر اعتراض کر دے، جو استاذ کی کہی ہوئی بات کو نظر انداز کر دے، ایسا شاگرد جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اس پر پھر اعلیٰ حضرت سے، اعلیٰ حضرت کی زندگی میں بہت سے لوگوں نے سوال کیے، پوچھا۔ میرے اعلیٰ حضرت نے فتاوی عالمگیری کے حوالے سے، امام حافظ الدین کے حوالے سے اس بات کو بیان کیا کہ شاگرد جو ہے وہ استاد سے پہلے، جاہل جو ہے وہ عالم سے پہلے بات نہ کرے۔ عالم اور جاہل اگر اکٹھے بیٹھے ہیں تو جاہل جو ہے اسے، جو شریعت کا علم رکھنے والا نہیں ہے، وہ عالم کے سامنے جو ہے عالم سے پہلے بات نہ کرے، عالم کی بات کو سنے اور عالم کی بات کو سمجھے اور عالم جو کہتا ہے اس کو سن کے یاد کر لے۔ یہ نہیں کہ عالم گفتگو کر رہا ہے اور جاہل جو ہے عالم کی گفتگو کو ٹوک رہا ہے اور کاٹ رہا ہے۔ شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے، اگر کوئی ایسا عمل کرتا ہے تو وہ گناہ گار ہوتا ہے۔ اسی طرح شاگرد جو ہے وہ اپنے استاد سے پہلے بات نہ کرے، پہلے استاد کو بات کرنے دے، استاد کی بات کو سنے، پھر شاگرد جو ہے وہ استاد کی بات کا جواب دے یا اس کے سامنے بات کرے، لیکن استاد سے پہلے شاگرد کو بات کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور استاد کے بیٹھنے کی جگہ، یعنی اس کی جو غیبت ہے عدم موجودگی میں، اس جگہ پہ نہ بیٹھے جہاں پہ استاد بیٹھتا ہے۔ جو مسند استاد ہے اس پہ شاگرد جو ہے وہ نہ بیٹھے، اور جو مسند عالم ہے اس پر کوئی جاہل نہ بیٹھے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت ہے کہ امام حافظ الدین کردری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس بات کو بیان کیا اور فتاوی عالمگیری کے اندر یہ بات موجود ہے، اور میرے اعلیٰ حضرت نے اس بات کو آسن انداز میں فتاوی رضویہ شریف کی اس جلد 24 کے اندر اس کو بیان کیا۔ استاذ کا جو مقام ہے وہ ماں باپ سے بھی بڑھ کر ہے۔ ماں باپ جو ہیں وہ انسان کی جسمانی نشوونما کرتے ہیں، جسمانی طور پر اس کی تربیت کرتے ہیں، لیکن استاد جو ہے ایک طالب علم کی روحانی طور پر تربیت کرتے ہیں۔ جسم سے روح کا جو مقام اور مرتبہ ہے وہ بلند ہوتا ہے، اس لیے کہ جو استاد ہوتا ہے اس کو ماں باپ پر بھی فوقیت دی گئی ہے۔ کیوں کہ وہ ایک بچہ جو تربیت پاتا ہے اپنی ماں کے زیر سایہ، والد کی تربیت پاتا ہے، جسمانی طور پر نشو نما پرورش پاتا ہے، جب اسے استاذ کی مجلس میں بھیج دیا جاتا ہے تو پھر استاذ اس بات کی رعایت نہیں کرتا کہ یہ تو فلاں ذمہ دار کا بیٹا ہے، فلاں خاندانی طور پر اعلیٰ منصب والے کا بیٹا ہے، یا سید ہے، آل رسول ہے، حالانکہ آل رسول بڑے منصب والے ہیں، بڑی شان والے ہیں، لیکن جب طالب علم بن کر اگر وہ آ جاتا ہے تو پھر اس کے لیے، استاذ کے لیے سب شاگرد برابر ہوتے ہیں، ان میں پھر تفریق نہیں ہوتی۔ ایک چودھری کا بیٹا، ایک خان کا بیٹا جو ہے، ایک ذمہ دار کا بیٹا جو ہے وہ بھی طلباء میں برابر ہوتا ہے، ایک غریب کا بیٹا جو ہے، جو کلی اٹھانے والا ہے یا ریڑھی لگانے والا ہے، وہ مقام اور مرتبے میں پھر برابر ہو جاتے ہیں، کیونکہ مسند استاذ کے سامنے بیٹھے ہیں۔ تو جب استاذ کے سامنے طالب علم بیٹھتا ہے تو منصف استاذ جو عالم استاذ ہوتا ہے وہ امیر اور غریبی کے فرق کو مٹا دیتا ہے۔ اسی طرح اللہ کے گھر میں جب بندہ آ جاتا ہے تو اللہ کے گھر میں بھی یہ فرق جو ہے یہ مٹ جاتا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ظاہر حیات طیبہ میں اس فرق کو جو ہے حضور نے ختم فرما دیا ہے۔ اب شاگرد جو ہے اس کے اوپر اپنے استاذ کی تعظیم کرنا جو ہے یہ لازم ہے۔ اب ایک بندہ ایک عالم سے شرعی فتویٰ دریافت کرتا ہے
کہتا ہے کہ آپ نے قرآن اور حدیث کا علم پڑھا ہے، آپ مجھے یہ مسئلہ بیان کر دیجئے تاکہ میں سن کر اسے یاد کر لوں۔ اب جو شریعت کا فتویٰ جو ہے وہ پوچھتا ہے اور اس عالم سے سیکھ لیتا ہے، اب وہ اس کا شاگرد بن چکا ہے۔ شریعت کی یہی کتابیں کہتی ہیں دنیا کا کوئی کتنے بھی بڑے منصب پہ ہو، اگر وہ شریعت کی بات کسی عالم کی سن لیتا ہے، اس کو یاد کر لیتا ہے، تو وہ اس کا شاگرد ہے۔ ایک ڈاکٹر کی دکان پر کھڑا ہونے والا جو لڑکا ہے، دوائیوں کا علم سیکھتا ہے تو وہ اس کا شاگرد بن جاتا ہے۔ کھال اور کھاد کی دکان پر کھڑا ایک لڑکا جو ہے، کھال اور کھاد کے بارے میں علم سیکھتا ہے تو وہ اس بندے کا شاگرد بن جاتا ہے۔ زندگی میں ہم ایک حقیقت کو تسلیم نہیں کرتے ہیں، اسے نظر انداز کر دیتے ہیں کہ زندگی میں ہر بندہ شاہ جی ایک دوسرے سے سیکھتا ہے۔ میں آپ سے سیکھتا ہوں، رشید احمد سے سیکھتا ہوں، ڈاکٹر صاحب سے سیکھتا ہوں، بزرگوں سے سیکھتا ہوں۔ جب بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے، اجی صاحب، جب بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے وہ سیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ ہاتھ ہلاتا ہے، وہ اپنی زبان سے آواز نکالتا ہے، پکارتا ہے، روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، اپنی ٹانگوں کو حرکت دیتا ہے۔ یہاں اس نے اپنی ماں کی گود سے سیکھنا شروع کر دیا ہے۔ اور جب بندہ بوڑھا ہو جاتا ہے، قبر میں جانے لگتا ہے، چار پائی اس کا مقدر بن جاتی، قبر کی تیاری کر لیتا ہے، تو اب بھی وہ کسی نہ کسی سے سیکھ رہا ہوتا ہے۔ لیکن یہ ایک حقیقت ہے جس کو آج تک ہم نے سمجھا ہی نہیں ہے، جس کو ہم قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں کہ ہم کس کے شاگرد ہیں، کون ہمارا استاد ہے، اور استاذ کا مقام کیا ہے، استاذ کا ادب اور احترام کیا ہے، استاذ کی تکریم اور تعظیم کس انداز سے کی جائے گی۔ کہیں میں نے جو استاذ سے علم سیکھا ہے اس کی نافرمانی کر کے، اس کے حکم کی نافرمانی کر کے، اس کی حکم عدولی کر کے، کہیں وہ علم میرا سلب تو نہیں کر لیا جائے گا، وہ علم مجھ سے واپس تو نہیں لے لیا جائے گا۔ یہ ہم کبھی نہیں سوچتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ بھائی یہ ہمارا استاد ہے، ٹھیک ہے، کہ یہ اس نے غلط کام کر دیا ہے، اچھا برائی اس میں پائی نہیں جاتی، لوگ اس پہ یہ عیب لگا دیتے ہیں کہ اس نے غلط کام کر دیا۔ اب شاگرد بھی کہہ رہا ہوتا ہے، تو ایسا شاگرد جو ہے اسے اللہ کے خوف سے ڈرنا چاہیے کہ اس کا علم جو ہے سلب کر لیا جائے گا، اس کا علم اس کو نفع نہیں دے گا۔ بہت سے قراء، بہت سے علماء، بہت سے حافظ، بہت سے مفتی آپ نے دیکھے ہوں گے کہ وہ اگر ذلیل اور رسوا ہوتے ہیں تو اس کا سبب کیا ہے کہ وہ اپنے استاذ کا ادب اور احترام نہیں کرتے ہیں۔ اگر عالم بازار سے گزرے، لوگ اس کے ادب میں کھڑے ہو جائیں، اس کی تعظیم اور تکریم کرنے لگ جائیں، تو پھر سمجھ لو عالم حق بجانب ہے اور حق بات کو بیان کر رہا ہے۔ ایک شاگرد جو ہے اپنے استاذ سے جو سیکھتا ہے، اس کو سیکھنے کے بعد اپنے استاذ کا ادب جو ہے، احترام جو ہے، اس پر کرنا جو ہے لازم ہے۔ فتاوی تاتار خانیہ کے اندر یہ بات موجود ہے کہ استاذ کے حق کو اپنے ماں باپ اور تمام مسلمانوں کے حق سے مقدم رکھے۔ ایک طرف ماں باپ ہیں، ایک طرف استاذ ہے، تو ترجیح کس کو دی جائے گی؟ ماں باپ کو دی جائے گی یا استاذ کو دی جائے گی؟ شریعت یہ کہتی ہے، فتاوی تاتار خانی کے اندر لکھا ہوا ہے کہ وہ بچہ جو ہے اپنے استاذ کو ترجیح دے جس نے اس کی روح کی کیفیت کو بدل دیا ہے، جس استاذ نے یہ اسے بولنا سکھایا، لکھنا سکھایا، پڑھنا سکھایا اور ایک انسان بنایا اور صاف ستھرا انسان بنایا جو ماں باپ کی تعظیم کرنے کے قابل بن گیا۔ بھئی استاد ہی تو ہے جو طالب علم کو اپنے سامنے بٹھا کر یہ کہتا ہے کہ بیٹے تم نے اپنے ماں باپ کا ادب اور احترام کرنا ہے۔ کیوں؟ قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کے ساتھ تم حسن سلوک کرنا۔ وہ تمہارے ساتھ زیادتی کریں، تمہیں ماریں پیٹیں، گھر سے نکال دیں، تمہارا سب کچھ ماں باپ لے لیں، تم نے اپنے ماں باپ کے سامنے اف بھی نہیں کہنا ہے۔ یہ کون سکھاتا ہے؟ جو معلم ہوتا ہے، جو عالم ہوتا ہے، جو مدرس ہوتا ہے،
جو بیٹھ کر بچوں کو قرآن اور حدیث کا علم پڑھاتا ہے وہی تو یہ بات سکھاتا ہے کہ تم نے اپنے ماں باپ کا ادب اور احترام کس انداز سے کرنا ہے۔ تو اب شریعت نے پھر ایسے معلم کی تعظیم اور توقیر اس انداز سے کرنے کا حکم دیا کہ ایک طرف ماں باپ آ جائے، ایک طرف تمہارا استاد آ جائے، تو تم نے ترجیح اپنے استاد کو دینی ہے۔ کیوں؟ کہ اس نے تمہیں قرآن اور حدیث کا علم سکھایا ہے، اور جس نے اسے اچھا علم سکھایا، اگرچہ ایک ہی حرف پڑھا دیا۔ بہت سے میرے شاگرد ایسے ہیں جو میری مخالفت کرتے ہیں، استاد کے خلاف پروپیگنڈے کرتے ہیں۔ کسی نے تو بالواسطہ مجھ سے علم سیکھا، کسی نے بلا واسطہ مجھ سے علم سیکھ لیا، کسی نے گھر بیٹھے میری تقریر کو سن کر علم پہ عمل کرنا شروع کر دیا، کسی نے خود ٹیلی فون کر کے مجھ سے مسئلہ پوچھ لیا اور علم سیکھ لیا اور میرا شاگرد بن گیا۔ آج وہ بھی اپنے استاد کی مخالفت کرتا ہے۔ اور یاد رکھو، یہ قرآن اور حدیث کا فیصلہ، اس میں رد و بدل نہیں ہو سکتا۔ ایک ڈاکٹر کے کلینک پہ کھڑا ہوا طالب علم جو ہے، سیکھنے والا جو ہے، جب اپنا کلینک بنا لے گا اور اپنے استاد کی مخالفت کرنے لگ جائے گا تو پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ کسی کو الٹی سیدھی دوائی دے دے گا اور مصیبت میں پڑ جائے گا۔ کیوں؟ اسے تو اپنے استاد کا ادب کرنا چاہیے تھا، وہ تو اپنے استاد کے مقابلے میں کھڑا ہو گیا، اسے اپنے استاد کی تعظیم کرنا چاہیے تھی۔ ایسے طالب علم جو ہوتے ہیں وہ پھر زیر ہو جاتے ہیں، وہ ذلیل اور رسوا ہو جاتے ہیں۔ ایک پہلوان تھا شیخ سعدی شرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب گلستان سعدی کے اندر اس بات کا ذکر کیا کہ استاد نے اپنے شاگرد کو رشید احمد سارے گر سکھا دیے۔ شاگرد گیا، کشتیاں کھیلتا رہا، لڑتا رہا۔ ایک دن کسی نے کہا کہ تم میں اگر ہمت ہے تو فلاں صاحب کے ساتھ تم کشتی کر کے دیکھو۔ اس نے کہا میں کر دوں گا کشتی۔ اس نے کہا وہ تو تیرا استاد ہے۔ استاد کی تعظیم یہ ہے کہ شاگرد اس کے سامنے ہاتھ باندھ کر آنکھیں جھکا کر بات کرتا ہے، تو اس کا شاگرد ہے۔ اس نے کہا یہ کون سی بات ہے، شاگرد ضرور ہوں لیکن میں اپنے استاد کے بھی پھٹے چوک دوں گا، یہ کہا اور وہ میدان میں اتر پڑا۔ استاد بھی پھر استاد تھا، استاد استاد ہی ہوتا ہے اور شاگرد شاگرد ہی ہوتا ہے۔ کبھی شاگرد استاد کے مقابلے میں نہیں آ سکتا اور استاد کا کبھی شاگرد سے مقابلہ نہیں ہو سکتا، یہ بات ذہن میں رکھو۔ استاد کا مقابلہ شاگرد سے نہیں ہے اور شاگرد کبھی استاد کے مد مقابل کھڑا نہیں ہو سکتا۔ اب استاد نے کہا ٹھیک ہے آ جائے اگر اس کا ذوق ہے تو۔ اب کشتی ہونے لگی استاد کے پاس۔ اس نے جو اس کو 359 گر سکھائے تھے اسے تو وہی یاد تھے۔ استاد نے جتنا علم سکھایا تھا اسے تو وہی یاد تھا۔ اس نے کہا کہ میں 359 گر اپنے لگا کر استاد کو زیر کر دوں گا۔ اب جو 360واں گر تھا وہ تو استاد کے اندر تھا نا، کیونکہ وہ استاد تھا۔ جب کشتی ہونے لگی تو استاد نے وہ 360واں گر لگایا اور اس کو نیچے گرا دیا۔ اب وہ کہنے لگا کہ استاد جی یہ تو آپ نے ہمیں سکھایا ہی نہیں۔ کہا اس لیے نہیں سکھایا تھا کہ کبھی تو استاد کے مقابلے میں کھڑا ہو گیا تو تجھے گرا سکے، تاکہ اس استاد کی عزت پہ حرف نہ آئے۔ تیرے جیسے ناخلف شاگرد بھی ہوں گے۔ تو کبھی بھی شاگرد کو زیب نہیں دیتا کہ وہ اپنے استاد کے مقابلے میں کھڑا ہو جائے یا اپنے استاد کی غیبت کرے یا اپنے استاد کو برا کہے یا اپنے استاد کے بتائے ہوئے مسئلے پر اعتراض کرے بغیر علم کے۔ یہ شاگرد کو زیب نہیں دیتا ہے۔ اگر میں اپنے شاگردوں کی فہرست کا ذکر کروں تو بہت سے شاگرد ہیں جو میرے اس گاؤں میں بھی ہیں، لیکن ہیں نہ خلف۔ ذلت اور رسوائی ان کا مقدر بن چکی ہے کہ وہ دنیا میں ذلیل اور رسوا ہو رہے ہیں اور اپنے استاد کے ساتھ ٹکرا کر۔ کوئی بھی بندہ کسی ہنر میں ماہر ہے، کسی فن کے اندر اس کو مہارت تامہ ہے، میں یہی کہوں گا کہ جس سے یہ فن سیکھا ہے، جس استاد کے مجلس میں بیٹھا ہے، اس کی تعظیم کرنا سیکھ جائے، اللہ اس کے رزق میں برکت ڈال دے گا، اس کے رزق میں فراوانی آ جائے گی، کشادگی آ جائے گی۔ جب تک وہ اپنے بڑوں کا احترام اور ادب کرتا رہے گا، جس دن وہ کہنا شروع کر دے گا کہ استاد کون ہوتا ہے، میں تو یہ اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا، تو ایسا شاگرد جو ہے پھر ظلمت کی چکی میں رسنے لگ جاتا ہے کہ اس کا علم جو ہے اس سے سلب کر لیا جاتا ہے۔
اور پھر تباہی اور بربادی جو ہے اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ میرے اعلیٰ حضرت نے اس بات کو بیان کیا کہ اپنے استاد پر کسی کو ترجیح نہ دی جائے۔ استاد استاد ہی ہوتا ہے، معلم جو ہوتا ہے وہ لائق تعظیم ہوتا ہے، کہ اپنے استاد پر کسی کو ترجیح نہ دی جائے۔ اگر کوئی ایسا کرے گا اس نے اسلام کی رسیوں میں سے ایک رسی جو ہے وہ کھول دی ہے۔ بات ذرا قابل غور ہے کہ اسلام کی رسیوں میں سے اس نے ایک رسی کو کھول دیا ہے۔ استاد کی تعظیم یہ ہے کہ وہ اندر ہو اور یہ حاضر ہو۔ استاد اگر اپنے حجرے میں بیٹھا ہوا ہے تو شاگرد آ جائے تو اس کے دروازہ پر ہاتھ نہ مارے۔ شاگرد کے لیے یہ حکم ہے کہ استاد اگر کمرے میں بیٹھا ہوا ہے شاگرد دروازہ بھی نہ کھٹکھٹائے، یہ بھی استاد کی تعظیم نہیں ہے، بے ادبی ہے۔ شریعت اس انداز سے استاذ کا ادب اور احترام جو ہے وہ سکھاتی ہے، بلکہ اس کے یعنی اپنے استاذ کے باہر آنے کا انتظار کرے۔ شریعت نے استاذ کو یہ مقام اور مرتبہ دیا ہے۔ آپ تاریخ گواہ ہے، دنیا بڑے سے بڑے سبق سکھاتی ہے، یہ زندگی انسان کے لیے ایک سبق سے کم نہیں ہے، اس سے بھی انسان کو بڑے سے بڑے سبق ملتے ہیں۔ جس نے کسی سے علم سیکھا ہے وہ اس کے قدموں سے وابستہ رہے تو وہ فلاح پا جائے گا۔ اگر اس سے علم سیکھا ہے اور اس کے مقابلے میں کھڑا ہو گیا ہے، اس کی حجو بیان کرتا ہے، اس کو برا کہتا ہے، اس کی بدگمانیاں کرتا ہے، اس کی غیبتیں کرتا ہے، اپنے استاد کا ادب اور احترام نہیں کرتا ہے، وہ ذلیل اور رسوا ہو جائے گا۔ اس کی مثالیں بہت ساری جو ہے وہ دنیا میں موجود ہیں۔ میرے اعلیٰ حضرت سے ایک بہت طویل جو ہے فتویٰ پوچھا گیا اور اعلیٰ حضرت نے اس پر ایک پورا کتابچہ جو ہے وہ لکھ دیا استاد کی تعظیم کے حوالے سے، اور قرآن اور حدیث کے حوالوں سے اس بات کو اعلیٰ حضرت نے بیان کیا ہے کہ استاد کی ناشکری جو ہے، استاد کی ناشکری جو ہے ایک خوفناک بلا ہے، بہت بڑی بلا ہے اور خوفناک بلا ہے، اور استاد کی ناشکری جو ہے یہ تباہ کن بیماری ہے۔ جس بندے کو یہ لگ جاتی ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا، وہ بیمار ہی رہتا ہے۔ یہ ایسی بیماری ہے جو انسان کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ استاد کی نافرمانی والی بیماری، استاد کی ہجوم کرنے والی بیماری، استاد کی غیبت کرنے والی بیماری، استاد کے مقابلے میں کھڑے ہونے والی بیماری۔ اب استاد ایک مسئلے کی وضاحت کرتا ہے کہ شریعت یہ کہتی ہے کہ یہ مسئلہ ایسے ہے، شاگرد کہتا ہے کہ نہیں، یہ مسئلہ تو میری طبیعت کے عین مطابق ہونا چاہیے تھا، اور جو اس کا ہو کر اس کی طرف سے میری مخالفت کرتا ہے تم اس سے ایک ہی بات کر دو کہ مولانا اس کے استاد ہیں، وہ مولانا کا شاگرد ہے۔ یہ استاد اور شاگرد کا معاملہ ہے، اگر تم اس میں پڑھو گے تم تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ ایک طرف عالم ہے، ایک طرف اس کا شاگرد ہے، تم شاگرد کے دفاع میں عالم کی مخالفت اور اس کے استاد کی مخالفت کرو گے تو تم خواہ مخواہ تباہی اور بربادی میں چلے جاؤ گے۔ تو اس لیے ہم نے اپنے دوستوں کو یہی بات سمجھائی کہ تم کبھی بھی عالم کی مخالفت نہ کرو اور کبھی بھی ایسے بندے کا دفاع نہ کرنا جو قرآن اور حدیث کی مخالفت کرنے والا ہو۔ اور میرے اعلیٰ حضرت نے اس بات کو بیان کیا کہ استاذ کی ناشکری جو ہے ایک خوفناک بلا ہے اور تباہ کن یہ بیماری ہے، جس کو لگ جاتی ہے وہ انسان تباہ و برباد ہو جاتا ہے، اور جس سے تم نے یہ علم سیکھا ہے اس کی جب مخالفت کرو گے تو علم کی برکتوں سے محروم ہو جاؤ گے۔ وہ علم جو تم نے سیکھا تھا وہ تمہارا علم جو ہے سلب کر لیا جائے گا، وہ علم تمہیں ملے گا نہیں ہے، وہ تمہارا علم جو ہے وہ غصب کر لیا جائے گا، تم علم سے کورے ہو جاؤ گے۔ جب بندہ علم سے کورا ہوتا ہے تو پھر استاد کی مخالفت شروع کر دیتا ہے۔ اور اعلیٰ حضرت نے اس بات کو بیان کیا کہ دو جہاں کے سردار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آدمی اللہ تعالیٰ کا شکر بجا نہیں لاتا جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا ہے۔ جو علم پڑھانے پر اپنے استاد کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ لوگوں کا بھی شکریہ ادا نہیں کر سکتا ہے، وہ لوگوں کا بھی شکر گزار نہیں بن سکتا ہے۔ اس لیے جب بھی کسی سے علم کی بات سیکھ لو،
علم کی مجلس میں بیٹھ جاؤ تو جاتے ہوئے جب سلام لو تو اس کا شکریہ ادا کر دو کہ میں نے آپ سے علم کی بات کو سیکھ لیا ہے۔ جب ایسا کرو گے گھر جاتے تک تمہیں علم کی باتیں منوان یاد رہیں گی، کوئی علم کی بات بھولے گی نہیں۔ علم کی باتیں جتنی سیکھو گے وہ تمہیں پھر یاد رہیں گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کو بیان کرتے ہیں، امام ترمذی نے اور امام ابو داؤد نے اس روایت کو بیان کیا کہ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ نے فرمایا لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا ہے وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتا ہے۔ تو جو لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہے، تمہارے اوپر کوئی احسان کر دیتا ہے تو بدلے میں تم اس کو کہہ دو میرے بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ۔ یہاں جامعہ کی خدمت کرنے کے لیے لوگ آتے ہیں، ہم ان کو کہتے ہیں کہ بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ، تم نے اللہ کے دین کی مدد کی ہے، حالانکہ وہ مجھ پر کوئی احسان نہیں کر رہے ہوتے، وہ تو آخرت میں اپنا ذخیرہ جمع کر رہے ہوتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں قرض حسنہ کو پیش کر رہے ہوتے ہیں، ایک دینی مدرسے کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کے باوجود بحیثیت ادارے کی ذمہ داری ہونے کی وجہ سے ہم ان لوگوں کا کیا کرتے ہیں، شکریہ ادا کرتے ہیں کہ میرے بھائی آپ کا شکریہ، آپ نے اللہ کے دین کی خدمت کی ہے۔ تو اس انداز سے آپ اپنے ساتھیوں کا شکریہ ادا کریں، اور جس سے علم کی بات کو سیکھ لیں خاص کر اس کا شکریہ ادا کریں، تاکہ آپ کو علم جو ہے وہ نفع دے اور آپ کا علم جو ہے وہ سلب نہ کر لیا جائے۔ ایک بندہ ہے جس کے ساتھ نیکی کی گئی ہے، کسی نے اس کی مدد کر دی، استعانت کر دی، کوئی مالی طور پر اس کی مدد کر دی، کچھ چیزیں لے کر اس کو دے دی، کپڑے پہنا دیے، جوتے لے کر دے دیے، کسی نے بھی کسی کے ساتھ احسان کر دیا، یا کسی عالم نے کسی کو علم پڑھا دیا، یا جمعے کی تقریر میں درس دے کر ان پر احسان کر دیا کہ تم علم کی باتوں کو سیکھ لو۔ اب عالم کو تو اس کی ضرورت نہیں ہے، عالم نے تو یہ پڑھی ہوئی ہیں، کتاب کا مطالعہ کر کے پھر اس کو وہ یاد کر سکتا ہے، لیکن یہ بیان کرنے کا مقصد کیا ہے، تاکہ آپ اپنے گھروں سے چل کر آتے ہیں قرآن اور حدیث کی بات کو سیکھ لیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے ساتھ نیکی کی گئی وہ سوائے تعریف کے محسن کے لیے کچھ نہ کر سکا، تو اس نے اس کا شکریہ ادا کر دیا۔ کس انداز سے کہ اس نے جاتے ہوئے یہ کہہ دیا کہ آپ کی بڑی مہربانی ہے، آپ کے پاس آنے سے مجھے علم کی بات ملی ہے۔ اب اس نے اس کا شکریہ ادا کر دیا، اور جو ویسے ہی چلا گیا تو اس نے گویا کہ عالم کا شکریہ ادا نہیں کیا۔ جو عالم کا شکریہ ادا نہیں کرتا، جو عوام الناس کا شکریہ ادا نہیں کرتا، اس نے اللہ کا بھی پھر شکریہ ادا نہیں کیا۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ دنیا کے معاملات میں کوئی بھائی، مسلمان بھائی جو ہے تم پر احسان کر دے تو تم اس کا بھی شکریہ ادا کر دیا کرو، اس سے اللہ اور اس کے رسول کی رضا جو ہے وہ بندے کو حاصل ہو جاتی ہے۔ اور جس نے اس احسان کو چھپایا وہ کافر نعمت ہوا، یعنی نہ شکرہ ہوا۔ اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے بلکہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور ناشکری ایک ایسا وصف ہے جو انسان کو تباہی اور بربادی کی طرف جو ہے وہ لے جاتا ہے، اس لیے شکر ادا کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے حضور سے علم سیکھا، حضور کے شاگرد ہیں، حضور سے انہوں نے علم کی باتوں کو سیکھا۔ روایت شاید ہے کہ وہ حضور کا کس انداز سے ادب کیا کرتے تھے۔ عروہ بن مسعود ثقفی جب دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوا تھا نا، یہ جب حضور کی بارگاہ میں آیا، اس نے دیکھا کہ صحابہ حضور کا اتنا ادب احترام کرتے، کہا کہ میں بڑے بڑے سلاطین، عمراء، بادشاہ کی مجلس میں گیا ہوں، میں نے دیکھا ہے کہ لوگ جو ہے ان کا وہ ادب نہیں کرتے تھے جتنا سرکار کی بارگاہ میں نے دیکھا ہے ان کے صحابہ ان کا ادب کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے، صحابہ نے حضور سے علم کو سیکھا اور حضور کا ادب اور احترام جو ہے وہ کیا کرتے تھے۔ اور جو بندہ نیکی کو حقیر جانے، جو اس کے ساتھ نیکی کی گئی اس کو حقیر جانے، اور ابتدائی تعلیم کے احسانات کو وہ کسی کھاتے میں نہ لے آئے، کہے میں نے علم تو پڑھا ہے یا میں نے تھوڑا سا علم پڑھا ہے، جس نے ایک حرف بھی کسی سے قرآن اور حدیث کا علم سیکھ لیا، اب اس کے اوپر اس استاذ کی تعظیم کرنا جو ہے یہ فرض عین ہے، واجب ہے، ضروری ہے۔
اب کوئی بندہ اپنے استاذ کا ادب اور احترام نہیں کرتا تو پھر وہ ذلیل اور رسوا ہوتا ہے، وہ اللہ کی نافرمانیوں میں شمار ہوتا ہے کہ اس نے اپنے معلم کو، اپنے استاذ کو عزت اور تکریم جو ہے نہیں دی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہرگز کوئی شخص جو ہے نیکی کو معمولی نہ سمجھے۔ عالم کی مجلس میں جا کر قرآن اور حدیث کا علم سیکھنا جو ہے یہ تم پر اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے، اللہ نے تم پر یہ نوازش فرمائی ہے۔ اللہ جس کے ساتھ خیر خواہی کا ارادہ فرماتا ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کو بیان فرماتے ہیں کہ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے پھر دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ دین کی بات کو سن کر اس کو سمجھنا نہ، بلکہ دین کی بات میں اپنی عقل کے گھوڑے دوڑانا، یہ سب سے بڑی جہالت ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے اس بندے کو پسند ہی نہیں کیا ہے جس کے سامنے شریعت کا مسئلہ رکھا جائے اور وہ اسے پس پش ڈال دے، شریعت سے انکار کر دے، شریعت کے احکامات کو نظر انداز کر دے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جاہل آدمی ہے، وہ میری شریعت کا انکار کرنے والا ہے کہ ہرگز کوئی شخص نیکی کو معمولی نہ سمجھے، گویا کہ اتنی ہو کہ اپنے بھائی کو مسکرا کر ملے۔ مسلمان کا مسلمان کو مسکرا کر ملنا جو ہے یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے۔ تو اس استاد کی نیکی کتنی بڑی ہے جس نے اپنے شاگرد کو دین کا علم سکھا دیا، قرآن اور حدیث کے احکامات سکھا دیے۔ اور بزرگوں کا یہ طرز عمل تھا کہ ان کے شاگرد جو ہے اپنے استاذ کا نام جب بھی لیتے تھے تو پر ادب و احترام سے لیتے تھے۔ اپنے استاذ کی مجلس میں جب آتے تھے تو اپنے استاذ کے چہرے کی طرف ان کو دیکھنے کی جسارت نہیں ہوتی تھی کہ کہیں بے ادبی نہ ہو جائے۔ یہ بزرگوں کی تربیت ہے اور یہ شریعت کا علم ہے۔ جو شریعت کے مطابق چلتا ہے پھر وہ فلاح پا جاتا ہے، جو شریعت سے روگردانی کر لیتا ہے پھر وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ دنیا میں تو اس کی واہ واہ ہو جائے گی، چند دنیا کے شر پسند عناصر تو اس کے ساتھ جڑ جائیں گے، لیکن جو شریعت پہ چلنے والا ہے وہ کبھی اس کی موافقت نہیں کرے گا، کیونکہ اس نے اپنے استاذ کی مخالفت کر دی ہے۔ بڑے بڑے اکابرین گزرے ہیں، بڑے بڑے عالم علماء گزرے ہیں، جہاں بھی شاگرد نے اپنے استاذ کی مخالفت کی ہے وہ ذلیل اور رسوا ہوا ہے۔ میرے اعلیٰ حضرت نے اس بات کو بیان کیا کہ خدا کی پناہ استاذ کی ابتدائی تعلیم کو حقیر جاننا کہ یار میں نے تو اس کے پاس قاعدہ ہی پڑھا تھا، میں نے اس سے تو الف با تا والی تختی ہی پڑھی تھی، میں نے اس سے تو شریعت کا صرف ایک مسئلہ ہی پوچھا تھا، تو اب میں شاگرد کیسے ہو گیا ہوں؟ یہ اس کے ذہن کا فطور ہے۔ شریعت یہ کہتی ہے جس نے کسی سے ایک حرف سیکھ لیا ہے وہ اس کا شاگرد ہے۔ اب اعلیٰ حضرت نے اس بات کو بیان کیا کہ خدا کی پناہ استاذ کی ابتدائی تعلیم کو حقیر جاننا قرآن مجید اور فقہ کی مختصر کتابوں کی بے ادبی کی طرف راجع ہے۔ گویا کہ جس نے انہیں پڑھا اس نے کچھ بھی نہیں پڑھا، اگر وہ شخص اسے لازم پکڑتا تو معاملہ یقیناً کفر کی حد تک پہنچ جاتا۔ دیکھو، اگر قرآن اور حدیث کا علم نہ پڑھتا، جانے انجانے میں اللہ کی وحدانیت کا انکار کر بیٹھتا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور رسالت کا انکار کر بیٹھتا، صحابہ کی توہین کرنے لگ جاتا، اہل بیت اطہار کی ذات میں کیڑے نکالنے لگ جاتا، تو نتیجہ کہاں تک پہنچتا؟ آخر میں وہ تباہی اور بربادی کے اس دہانے پہ کھڑا ہو جاتا، کفر کو اختیار کر لیتا۔ تو ایک عالم کی مجلس میں بیٹھ کر جب اس نے قرآن اور حدیث کا علم پڑھ لیا ہے، سیکھ لیا ہے، اب وہ کفر سے بھی بچ گیا ہے اور بد مذہبیت سے بھی بچ گیا ہے۔ تو عالم نے تو اسے کفر سے بچا لیا ہے، تو اب ایسے استاذ کے بارے میں اگر زبان کھولتا ہے تو پھر تباہی اور بربادی اس کا پھر مقدر بن جائے گی۔ کیوں؟ اس نے استاذ کا پڑھایا ہوا علم جو ہے اس کی قدر و منزلت کو نہیں پہچانا ہے۔ اب اس کا علم جو ہے وہ سلب کر لیا جائے گا، علم اس سے واپس لے لیا جائے گا، جس کی بدولت پھر وہ جہل کا جہل رہ جائے گا، اور جب جہالت آئے گی تو پھر گمراہیت آئے گی، جب گمراہیت آئے گی تو پھر وہ بندہ کفر کی طرف چلا جائے گا۔